وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی 6 آیتیں ہیں، 32 سے 37 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کیا پھر وہ اللہ جو ہر نفس کی کمائی پر نگران ہے اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، کہہ دیجئے کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں؟ یا تم جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو؟ بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر مزین کر دیا گیا ہے اور وہ ہدایت کے راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی رہنما نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں۔ یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، البتہ کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں فرمان بنا کر نازل کیا، اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 37 تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آیت نمبر 32 میں کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو آپ صبر کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ تو میں نے کافروں کو مہلت دیا پھر پکڑ لیا، میرا پکڑنا کتنا سخت تھا، کتنا عبرت ناک تھا، کتنا خوفناک تھا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686 4686، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے مہلت دے رکھا ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے استدراج، پھر جب پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے تو اس کو کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا ہے اور اللہ ہی کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتا ہے، اور اللہ ہی کسی کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ ہی کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 41، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ سے اس کے لیے آپ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے، کسی مسلمان کو بھی اختیار نہیں ہے کسی کو مسلمان بنا دے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 37، ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اگر آپ ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 34 میں وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 35 کے اندر اکلها دائم وظلها، کہ جنت کے پھل اور سائے ہمیشگی کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کچھ دن کے لیے ملا اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ،
سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 33، جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے، یعنی یہ پھل موسمی نہیں ہے کہ موسم گزر گیا تو اب یہ پھل آئندہ فصل تک نہیں ملے گا، جی نہیں، ہر وقت پھل موجود رہے گا، دستیاب رہے گا۔ آیت نمبر 37 کے اندر کہا گیا ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا، اللہ ہی ولی ہے اور اللہ ہی بچانے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔